السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں، او دین یقین تے نہیں آیا۔ جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں، او دین یقین تے نہیں آیا۔ تے عثمان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ تے جیڑا راز عمر دا منکرے اج بشر دے دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں، پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، عظمت و جلالت اللہ احکم الحاکمین دی ذات ببرکات واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے۔ سامعین و حضرات، محرم الحرام دا مہینہ بالکل قریب ہے، آمد ہے۔ محرم الحرام دا مہینہ اسلامی مہینے دا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ
جس طرح کے بڑیاں قربانیاں دا حامل ہے، یہ دے اندر بڑیاں شخصیات دا ذکر کیتا جاندہ ہے، جس طرح کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب انہاں دی شہادت المناق شہادت دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اور اس شہادت تو منکر بھی کوئی نہیں، انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایسے مہینے دی اگر ابتدا کریے، ابتدائی دن یکم محرم الحرام نو ایک ایسی شخصیت اس دنیا تو جامع شہادت نوش کیتا جدا نام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دی قربانی اور شہادت دا ذکر کرنا بھی ایمان دا جز ہے اور میرے ایمان دا جز ہے، اور ایمان دا حصہ ہے۔ جیڑا بندہ انہاں دی شہادت دا منکر ہے اور انہوں بیان کرن دے وچ رکاوٹ پیدا کردا ہے، یقیناً وہ بندہ دنیا تے ذلیل ہوئے گا اور آخرت دے اندر تے ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر میں شہادت سیدنا عمر بن خطاب دا ذکر کرانگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتھے عمر دا نام آئے اتھے کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر تے رب راضی ہے تے مومن بھی سارے راضی نے، اسی بھی راضی ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی راضی ہوئے یا نہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ نے جنت دا سارٹیفکیٹ انہوں نے عطا کر کے جنت انہوں دے نام لا دیتی ہے۔ یکم محرم الحرام نو اسلام دا جرنیل عظیم صحابی حضرت عمر دے بارے اگر میں تانوں دساں، جتھے جتھے میرے صدیق نے اوتھے اوتھے نال عمر بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح سمجھو کہ خلافت اندر پہلا حق ابو بکر دا ہے تے دوسرا حق سیدنا عمر دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر اندر پہلا حق ابو بکر دا رضی اللہ عنہ تے دوسرا حق سیدنا عمر دا ہے۔ حنین اندر، مکے اندر، مدینے اندر، شام اندر، جتھے جتھے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ گئے نے، پہلا نمبر ابو بکر دا تے دوسرا نمبر سیدنا عمر دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر آئے نے دشمنان اسلام واسطے ایک ننگی تلوار بن کے آئے نے، ننگی تلوار بن کے آئے نے۔ عمر دے نام تو کافر آج بھی ڈردا ہے، ادو بھی ڈردا سی۔ عمر دے نام تو آج بھی کفر جل ہے انہاں دے ہاں لرزہ تاری ہو جاندہ ہے، کمبن لگ جاندے نے عمر دا نام سن کے۔ اللہ سانو اس جمعے دی گھڑی اندر ایک دعا ایسی قبولیت والی گھڑی ہوندی اللہ قبول کر لے۔ اللہ سانو عمر جیسا حکمران نصیب فرما۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر ملک پاکستان نو بہترین حکمران نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ ملک پاکستان دی زمین ترس گئی ہے، کوئی صادق آئے، کوئی امین آئے، کوئی اچھا آئے، کوئی بہترین آئے، لیکن جیڑا آندہ ہے چور آندہ ہے، ڈاکو آندہ ہے، لٹیرہ ہی آندہ ہے، ملک واسطے کوئی اچھا نہیں آندہ۔ یا اللہ اچھا حکمران نصیب فرما۔ عوام دے خون چوسن والے آندے نے، اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ 22.5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرنے والا، اتنی بڑی حکمرانی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اندر جڑے بزرگ لوگ ہونگے نا، انہاں دے سردار ہونگے، میرا ابو بکر ہوئے گا تے میرا عمر ہوئے گا۔ کہول دخول الجنہ، بزرگ لوگ جڑے ہونگے نا، انہاں بزرگاں دی سرداری اللہ نے ابو بکر اور عمر نو عطا فرمائی ہے، تے نوجوانہ دی سرداری اللہ نے حضرت حسن تے حسین نو عطا فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کرنا ہون ذرا میں اختصار نو ملوز خاطر رکھ دے ہویا اپنے موضوع نو آگے چلاندہ جاواں۔ کون عمر نے؟ بنی عدی دے نال انہاں دا تعلق ہے، بنی عدی دا انہاں دا خاندان ہے، اور بڑا اونچا بڑا اعلیٰ تے بڑا عرفہ مقام ہے سیدنا عمر دا۔ اے عمر نے میرے مصطفیٰ نے عمر نو مانگ کے لیا ہے، عمر نو مانگ کے لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے 2 دعاواں کیتیاں، اللہ پاک نے جمعرات دا دن ہے مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں، ادھر دعا ختم ہوندی ہے ادھر عمر چل پیندے نے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین دم بخود، آسمان و زمین دیکھ رہی ہے، تلوار لٹکائی ہے، جا رہے نے مصطفیٰ وال، کدے واسطے جا رہے نے؟ میں رہن نہیں دینا،
اللہ آندے نے سونے تیرے کول جڑا آ رہا ہے ہن تیرا ہی بن کے آ رہا ہے، ہن واپس جائے گا دشمنان اسلام واسطے ننگی تلوار بن کے جائے گا۔ میرے آقا دعا فرما رہے ہیں، آؤ ذرا توجہ فرماؤ، حدیث دے الفاظ نے میرے تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین ہذین۔ اللہ سونیا میں تیرا نبی تیرے سامنے دعا کرنا، اللہ اسلام نو عزت عطا فرما دے، تے کدے نال عزت عطا فرما، بعمر بن حشام، ایک عمر بن حشام ہے جدا نام ابو جہل ہے، تے دوسرا او بعمر بن الخطاب، ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے، ایک عمر ہے، دوویں چودھری بندے نے، اللہ دوواں وچوں ایک چودھری عطا فرما دے۔ اللہ کولوں مصطفیٰ نے منگے، اللہ کولوں مصطفیٰ نے منگیا تے رب عطا فرما رہے ہیں، سونیا محبوبا منگنا تواڈا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، تو دو چودھری منگے نے، ہن ایک چودھری میں تینوں عطا کرن لگا، اسلام نو عزت ملے گی، اسلام نو غلبہ ملے گا، اسلام نو بہت ترقی ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ دو دعاواں اللہ پاک دے سامنے کیتیاں نے، اللہ پاک نے دعاں وچوں ایک دے نام نو قبول فرما لیا۔ عمر آ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کول آئے نے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، 40 بندے یا 41 بندے پہلا مسلمان ہو گئے نے، 41واں یا 42واں مسلمان ہون والے جناب عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پہنے، میں قربان جاواں، ابو بکر آئے مصطفیٰ دے مرید بن کے آئے نے، عثمان آئے تے مرید بن کے آئے، علی آئے نے تے مرید بن کے آئے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سعد آئے مرید بن کے آئے، سعید آئے مرید بن کے آئے، سعد ابن ابی وقاص آئے مرید بن کے آئے، ابو ہریرہ آئے تے مرید بن کے آئے، میں قربان جاواں عبد الرحمن ابن عوف آئے نے مرید بن کے آئے، عبداللہ ابن مسعود آئے تے مرید بن کے آئے، بڑے بڑے اعلیٰ بڑیاں بڑیاں فضیلتاں والے صحابی آئے نے مرید بن کے آئے نے۔ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، عمر آیا تے مراد مصطفیٰ بن کے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوویں شرف عمر نو حاصل نے، عمر آئے نے مرید بن کے آئے نے تے نبی دی مراد بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، کون عمر نے؟ میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دی زبان پیاری وچوں لفظ نکلنے والے، صحیح البخاری دی حدیث ہے، میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دی زبان ہوئے جدے وچوں حق نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے، اس تو سوا کچھ نہیں نکلدا۔ آپ اپنی زبان لسان نبوت وچوں کہہ رہے ہیں اور گارنٹی دے رہے ہیں، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وهو الفاروق فرق اللہ بھی بین الحق والباطل۔ بے شک اللہ نے عمر دے دل تے زبان تے سچائی نو جاری فرما دیتا ہے، وهو الفاروق، عمر آج تو بعد تو فاروق ہے، فاروق نو کیا جاندا ہے، فرق اللہ بھی بین الحق والباطل، حق و باطل دے اندر فرق کرنے والے نو فاروق کیا جاندا ہے۔ کون فاروق اعظم؟ کون امیر المؤمنین؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ہی نے، عمر دیاں کیا باتاں نے، عمر دیاں تے شاناں نرالیاں نے۔ آؤ میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح البخاری دے اندر حدیث پیش کراں، میرے آقا فرماندے نے، میں لیٹیا ہویاں، آرام کر رہے ہیں، ستا ہویاں، خواب اندر لوگ میرے تے پیش کیتے گئے، صحیح حدیث صحیح البخاری دے اندر میرے تے لوگ پیش کیتے گئے، کسے نے قمیض پہنی ہے، او دی قمیض ناف تک ہے، کسے دی قمیض نیچے تک ہے، کسے دی قمیض جناب گوڈیاں تک ہے، کسے دی گٹیاں تک قمیض چلی گئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے سامنے عمر پیش کیتے گئے، عمر آئے نے، انہاں دی قمیض اتنی لمبی ہے
چل دینے تے زمین تے گھسیٹ دی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کہندے نے آقا اے عمر دی بات تے عمر نو اتنی لمبی قمیض ایک کی تعبیر کی ہو سکتی ہے؟ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابیوں اس تو مراد دین ہے. عمر تو مراد کی ہے دین ہے, اس قمیض تو مراد دین ہے. فرمایا میرے عمر دے دورہ خلافت دے اندر دین بلندیاں حاصل کرے گا. ویکھ لو عمر ہوئی ہے, شام بھی عمر دے قبضہ دے اندر ہے, فلسطین بھی حضرت عمر دے قبضے دے اندر ہے, ترکی تے فلسطین سارے دے سارے علاقے. اللہ اکبر اللہ. انہاں تے سلطنت کرنے والا حکومت کرنے والا کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمرانی کرنے والا سیدنا عمر بن خطاب نے. قمیض تو مراد کی ہے میرے آقا فرماندے نے دین ہے. سن لو آج حکومت دے اندر نظر دوڑا لو, کتے تانوں چپڑاسی کوئی اور نظر آئے گا, کتے مرزئی کرسی تے بیٹھا نظر آئے گا, کتے جناب دوسرا تیسرا غیر مسلم تانوں نظر آئے گا. حضرت عمر دے دور اندر صحابہ کہیں دینے جڑے مجوسی نے یہودی تے عیسائی انہاں ساریاں نو عمر دے دورہ خلافت اندر ذلیل سمجھیا جاندا, انہاں نو رسوا کیتا جاندا. حضرت عمر دے دورہ خلافت اندر میں پڑھ رہا سا کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی غیر مسلم کلرک بھی بھرتی کوئی نہیں سی, نہ کوئی منشی بھرتی سی. آج چوڑے سارے دے سارے بیٹھے ہوئے نے, تھلے بھی چوڑے تے اتے بھی چوڑے. اے سانو ملی گئے نے بے ایمان انسان. یا اللہ ایسے لئینا کلو ساڑی جان چھڑا دے, کہہ دو آمین. اللہ اکبر. بات دور نہ چلی جائے, اے سارے بے دین نے اور بے علم نے, نہ قرآن دا پتہ نہ حدیث دا پتہ, حکمرانی کر رہے نے مسلمانہ تے اور حاکم بنے ہوئے نے مسلمانہ دے اوپر. یا اللہ ایسے بے دین لوگاں تو ساڑے دین نو محفوظ کر لیں. اللہ ساڑیاں عزتاں نو محفوظ کر لیں, ملک پاکستان نو محفوظ کر لیں. اچھی کہہ دو آمین. اللہ اکبر اللہ. میں کسی نو نشانہ نہیں بنا رہا, میں سارے نو کہہ رہا ہے بے دین نے قل ہو اللہ سورت نہیں آندی, سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آندی, تے ساڑے دی حکمرانی کر رہے نے. یہ تے پھر قیامت دیاں نشانیاں نے نا. میرے ویرو توجہ کرو, ذرا غور کرو. کون عمر نے؟ بڑے دیندار عمر نے. تے آئیے صحیح البخاری دے اندر دوسری حدیث سناواں. میرے تواڈے آقا جناب محمد اچھی کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں کمانا بلاواں تے تسی بول سکتے ہو, درود پاک پڑھ سکتے ہو. جے میں نہ کما تے پھر تسی چوپی رہنا. میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ علماء اختلاف کر دینے, لیکن اگر خطیب بلائے تے تسی بول سکتے ہو, وگرنہ نہیں. اپنی مرضی نال تسی تنکا بھی نہیں ہلا سکتے. توجہ فرماؤ. صحیح البخاری دے اندر دوسری حدیث پیش کراں. میرے آقا آرام فرما رہے نے, آپ نے اپنے صحابہ نو دسیا اے میرے صحابیوں میں رات سویا ہویا, میں نو رات جناب ایک دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا, میں دودھ رج کے پیتا پھر پیتا. آقا پھر فرمایا میں نہ رج کے پیتا, میں او دی تازگی اپنے ناخناں دے اندر محسوس کرنا. اللہ اکبر اللہ. میرا دودھ جڑا بچیا سی میں ویکھیا سامنے عمر نے, میں عمر نو اپنا دودھ پلا دیتا, پیالے والا دودھ ختم ہو گیا. صحابہ کہندے نے آقا تسی تے پیتا, عمر نے کیوں پیتا؟ یہ دی تعبیر کی ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا فرماندے نے اس تو مراد علم ہے. عمر بڑے علم والے ہون گے, بڑے بڑے صحابہ عالم سن, بڑے بڑے صحابہ دیندار سن, بڑے بڑے صحابہ جنہاں نو آمنہ دلال نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں, فقیہ امہ کیا, کسے نو محدث کیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عمر علم والا ہوئے گا. اللہ نے علم تے دانشوری بڑی عمر نو عطا فرمائی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمت لوگ نے جنہاں نو آمنہ دلال ڈگریاں دے رہے نے. آج اسلامیہ کالج کسے نو جناب ڈگری دیندہ ہے, کسے نو یونیورسٹی ڈگری دیندی ہے, کسے نو سکول تے کالج والے, کسے نو عالم دین نو عالم لوگ جڑے نے وہ جناب گرنٹیاں دیندے نے, او دے بارے کہہ رہے نے اے بندہ بڑا علم والا ہے, صاحب علم آدمی ہے. رعایا کہندی ہے, مرید کہندے نے جناب فلاں
بابا نہیں بڑے علم والے نے، واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تینوں علم والا عام بندہ نہیں کہہ رہا بلکہ آمنہ دلال کہہ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا عمر علم والا ہوئے گا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فضائل انشاءاللہ اگلے جمعے اندر سناواں گا، شہادت دا ذکر کر دیں کیونکہ وقت انہاں دا قریب یعنی یکم محرم الحرام 2 دن تو بعد یکم محرم الحرام ہے یا 1 دن تو بعد حضرات میں دسنا چاہنا میں وقت دی نزاکت دا خیال کردیا ہویا میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دا جوائی نبی پاک علیہ السلام جی دے دماد نے آپ دے سسر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کون عمر ہے؟ میرا عمر حافظ قرآن عمر ہے، کون عمر ہے؟ مجاہد عمر ہے، کون عمر ہے؟ نمازی عمر ہے، کون عمر ہے؟ حاجی عمر ہے، کون عمر ہے؟ مصلی رسول دا وارث عمر ہے، کون عمر ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت وچ جان اندر دوسرا نمبر میرے عمر دا ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزار دے اندر دوجا نمبر ابو بکر صدیق تو بعد عمر فاروق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، آندے آندے رستے دے اندر جناب پتھراں دے اوپر لیٹ کے بستر بنا کے ویندے نے آسمان دے چاند وال ویندے نے، رات دا وقت حضرات توجہ فرماؤ ذرا، رات دا وقت آسمان دے چاند تے نظراں پہ جاندیاں نے، کدی یہ چاند چھوٹا ہے کدی بڑا ہو جاندا ہے، پھر جناب کدی ایسا وقت آیا چاند ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ دل وچ خیال آیا عمر اے عمر کدی تو چھوٹا ہوندا سے پھر بڑا ہویا، پھر اللہ پاک نے تیرے کندھیاں تے جناب خلافت دا بوجھ ڈال دیتا، عمر جو وقت آ گیا ہے تیرے کولوں خلافت دا بوجھ نہیں اٹھایا جانا، ہن انج کرنا جویں چاند تے مختلف کفیتاں آئیاں نے، عمر تیری زندگی وچ بھی بڑیاں کفیات اسی طرح دیاں آئیاں نے۔ حضرت عمر نے دعاواں کیتیاں، 2 دعاواں کیتیاں نے تواڈی نظر کرنا چاہنا، صحیح حدیث میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح البخاری دے اندر آقا علیہ السلام دا صحابی تے پروانہ دعاواں کردا ہے، تسی تے میں بھی دعا کریا کریے، دعا کیے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے عرشاں والیا، اے عرشاں دیا مالکا، میں تیرے سامنے التجا تے فریاد کرنا، میں تیرے نبی دا صحابی جنہا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ میں نو اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت عطا فرما دے، تے نال دعا کر دینے وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میں نو موت آئے تے تیرے نبی دے شہر مدینے وچ آئے، اللہ نے دوویں دعاواں قبول فرما لیاں۔ عمر آئے نے مدینے دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھروں ایک جناب مجوسی غلام ہے، اللہ اکبر، مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے، ابو لولو مجوسی دا نام ہے، اے آگے آ کے کہندا عمر میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا، کہن لگے کون ہے تو؟ کہن لگے ابو لولو میرا نام ہے، مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے، میرے کول میرا آقا ٹیکس زیادہ وصول کردا ہے، پوچھا کنا ٹیکس ہے؟ کہن لگے اتنا ٹیکس وصول کردا ہے، کہن لگے یار زیادہ تے کوئی نہیں، دیا کر، تیرا اتنا کاروبار ہے کی کرنا ہے؟ چکیاں بنانا؟ کہن لگے کوئی ایسا زیادہ ٹیکس کوئی نہیں گا۔ کہن لگا اچھا، حضرت عمر کہندے نے یار کوئی مینوں بھی ایک چکی بنا کے دے، کہندا ایسی بناواں گا دنیا یاد رکھے گی، اللہ اکبر۔ اے چلا گیا تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نو کہندے نے صحابیو مینوں قتل دی دھمکی دے کے چلا گیا، مینوں لگدا ہے کہ میری موت آئے گی تے دے ہتھوں ہی آئے گی۔ عمر کون نے؟ رب دے ولی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر دا وقت ہے، سبحان اللہ، میرا عمر آپ نماز پڑھاندا سی، اج دے حکمراناں نوں پڑھنی نہیں آندی اور دعاواں نہیں آندیاں، قرآن نہیں آندا، میرا عمر آپ ہی مصلی رسول تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاندے ہوندے سن، منبر رسول تے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگاں نوں خطاب کردے ہوندے سن، اے نے امیر المومنین، اللہ ایسے حکمران نصیب فرما دے، اللہ اکبر۔ میرے تواڈے آقا دا صحابی ہے، صبح دی نماز پڑھان لگے نے تے مسجد عام مسجد نہیں، مسجد النبوی ہے، اللہ سارے انہوں بار بار زیارت نصیب فرمائے، جڑے نہیں گئے اللہ انہوں لے کے جائے، جڑے گئے نے اللہ ٹھہر کے لے جائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دا صحابی ہے مصلی رسول تے کھڑے ہو گئے صفاں درست کرائیاں پیران دے نال پیر کندے دے نال کندہ بہترین صفاں مضبوطی والیاں صفاں حضرت عمر دے بارے آندہ ہے جڑا بندہ جڑا صحابی جڑا عام آدمی صفاں درست نہیں سی کردہ ہوندہ او دے پیران تے کوڑے مار دے ہوندے سن سیدنا عمر پیرانو سیدھیاں کر کے بالکل سیدھیاں کندے دے نال کندہ ملانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی سنت نو جاگر کر رہے ہیں صفاں درست کرائیاں تے نماز شروع کی تھی اللہ اکبر آپ ہی بھی کھڑے ہو گئے ہن جڑا غلام سی نا او بے ایمان ابو لولو او ممبر دے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے سی رب دے ولی عمر نو نہیں پتا کہ میرا مارن والا چھپ کے بیٹھا ہے اللہ اکبر کبیرہ آج دے کہیں نے فلاں فلاں جان دے فلاں غیب دی خبر جان دے نا میرے بیرو غیب جان دے تے صرف اللہ جان دے صرف اللہ دی اے حمد و ثنائے اللہ دی ذات دے لائق اور کسے دی شان دے لائق نہیں ساڑھے بابے ساڑھے سر متھے تے انہاں دی شان اور مقام اللہ جتھے لیٹے نے فوت ہو گئے نے کروڑا رحمتہ نادر فرما تے جڑے چنگے نے اللہ انہاں نو مزید دین دا کام کرن دی توفیق نصیب فرما اللہ انہاں نو بدعات تو محفوظ رکھ کے اپنے اپنے مریداں نو تے عوام نو اچھے اچھے کماں دے پیچھے لان دی توفیق عطا کر دے اللہ اکبر عمر نے نماز شروع کی تھی رضی اللہ تعالیٰ میں کیا سی میرے عمر دا نام آئے تے کیا دیا کو رضی اللہ تعالیٰ یار رب جدو راضی ہے اللہ راضی ہے میں کیوں ناراض ہوا تسی کیوں ناراض ہو اے میں اپنی ایمان دا جنازہ چکی پھریے اللہ اکبر کبیرہ نہیں بلکہ عمر کون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ بھی ہونا تے راضی نے اللہ بھی ہونا تے راضی ہے توجہ فرماؤ میرے توڑے آقا علیہ السلام دا صحابی نماز شروع کی تھی تے سورہ یوسف دی تلاوت کر رہے ہیں لمبیاں سورتہ پڑھ رہے ہیں فجر دی نماز وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں تے پڑھ دیاں قرآن دی اس آیت تے پہنچے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون آدھنے میں اپنے غم تے اپنی پریشانیاں اپنے رب دے سامنے رکھنا تے میرے رب تو زیادہ جانن والا بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ادھروں نا اے بے ایمان نکلیا دوڑ کے نے جناب حضرت عمر دے پیڑ وچ خنجر دے وار کیتے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر کو کھڑا نہ ہویا گیا انہیں وار کیتے نے خون نکلدا جا رہے ہیں مصلی رسول تر ہو گیا مسجد نبی دے اندر خون دیاں چھٹاں لگ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ عمر کھڑے نہ ہو سکے ڈگ پہ زمین دے اوپر تے ڈگ دیاں میرے عمر نے نماز دی اہمیت نو بیان کر دیتا حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے نے ہاتھ پکڑے مصلی رسول تے کھڑے کر دیتا ہے یار تسی نماز تے مکمل کرو نا میری وجہ نال کدے اللہ دی نماز دے اندر کمی نہ آ جائے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جناب کہنتے نماز پڑھان والے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ اکبر چھوٹی چھوٹی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نے اٹھا کے جناب لے جایا گیا تے اے جناب ابو لولو مجوسی بے ایمان آدمی مجوسی جڑا ہے جدو صفا وچوں نکل ہے چونکہ صفا بالکل نال صحابہ کھڑے نے انہیں جناب نکلنا چاہیا تے صحابہ نو خنجر واردا جا رہا ہے 13 صحابہ زخمی ہو گئے جدو یہ جناب آگے گریا پیچھے صحابہ دوڑے نے 2-3 انہیں آکے ان میری موت دا وقت آ گیا اپنے خنجر نال ہی اپنی شارک کٹ دے تے زمین تے گر جاندہ مر جاندہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے قصر خلافت اپنے گھر کے اندر پہنچایا گیا ہوش آیا تے کہنے لگے مینوں اے دسو میرے تے حملہ کرنے والا کون سی کہنے لگے ابو لولو مجوسی او سی آدمی جنہیں توڑے تے حملہ کیتا کہنے لگے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میری موت آئی ہے تے مسلمان دے ہتھوں نہیں آئی ایک کتے دے ہتھوں آئی ہے ایک مجوسی دے ہتھوں آئی ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سنت دا اہتمام کرنے والے آخری زندگی دے لمحات نے نبیز پہ لایا جاندہ ہے شہد پہ لایا جاندہ ہے اے جناب کٹیاں ہوئیاں جناب انتڑیاں وچوں زخمہ دے وچوں حضرت عمر دا اے سارے دا سارا دوائی والا معاملہ باہر نکل جاندہ ہے خون نہیں ٹھہر دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھو ایک آدمی آیا ایک شخص آیا صحابی رسول نے اللہ اکبر انہاں دی شلوار ٹخنیاں تے نیچے تیمارداری کرن تو بعد واپس جان لگا حضرت عمر فرمان دینا اللہ دے بندے ٹھہر جا اور ٹھہر جا اپنی شلوار ٹخنیاں تو اوپر کر لے کیونکہ میرے محمد دی حدیث ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی جان دی فکر نہیں, نبی دی سنت دی فکر ہے, نبی دی حدیث دی فکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سانس باقی نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے بیٹے نو بلایا, عبداللہ جی ابو جی, فرمایا جلدی جا مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ کل چلے جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ نو پہلے آتے نال کہن لگے اے نہ کہیں میں نو امیر المومنین نے پہلے آیا, میں نو کہیں کہ جا کے میرا پیغام دے کہ میرے ابا جی عمر بن خطاب نے پہلے آیا, امیر المومنین نام نہیں لینا. اللہ اکبر کبیرہ. نال انہاں نو جا کے کہہ دے اگر تواڈیاں اجازتاں ہون جتھے آمنہ دلال لیٹے نے, جتھے سیدنا ابو بکر لیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اوتھے ہی مینوں وی لیٹن دیاں اجازتاں دتیاں جان, میرا بھی جناب قبر والا معاملہ حضور دے قدماں وچ بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کڈی اچھی خواہش ہے, کڈا اچھا پیغام لے کے عبداللہ جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ صدیقہ کول پہنچے آندے نے امی جی میں تواڈے کول اپنے ابو دا پیغام لے کے آیا, امیر المومنین نہیں کہنا, میرے ابو نے منع کیتا ہے, صرف یہ کہنا عمر دا پیغام ہے, اگر اجازتاں ہون تے جناب آمنہ دلال دے نال کوئی جگہ مل جائے. ہماری عائشہ صدیقہ نو فوراً وقت یاد آ گیا, پوری دنیا تے زمانہ ایک پاسے, میرا کلا عمر تے عائشہ صدیقہ ایک پاسے میں. وہ وقت یاد آ گیا جو سارے کہندے نے عائشہ وچ قصور ہے, عائشہ وچ غلطی ہے, عائشہ نعوذ باللہ چنگی نہیں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی پریشان نے. او موقع یاد آیا حضرات, میں تھوڑی نظر قرآن دی آیت کرنا چاہنا, سورۃ نور بول بول کے کہہ رہی ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. سونے محبوب اے تے بہتان عظیم ہے, عائشہ تے پاک ہے, عائشہ میں ایسی غلطی ایسا نقص کوئی نہیں. اما جنوں وقت یاد آ گیا فوراً آندیاں نے عبداللہ رکھی جگہ تے میں اپنے واسطے سی, لیکن اپنے اوپر میں عمر نو ترجیح دینی ہاں, جاؤ جا کے عمر نو اتھے دفن کر لے, جا کے کہہ دیو عبداللہ بن عمر جلدی نال بری کو لائے, خوش خوش آئے بری. اما جان نے اجازتاں دے دیتیاں نے, کہندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. پھر بھی عبداللہ ہو سکتا ہے میرے جیندے اما جی نے کہہ دیتا ہے کہ جدوں میں فوت ہو جاواں میری چارپائی باہر رکھنی ہے, پہلے عائشہ نو پوچھنا ہے تے پھر دفن کرنا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ہی معاملہ ہویا, کہنے لگے عبداللہ حساب لگانا بیت المال وچوں میرے تے قرضہ کنا ہے, کہنے لگے 80,000 درہم تواڈے تے قرضہ ہے, کہنے لگے میری فلاں فلاں زمین بیچ دے آ رہے ہیں, اگر قرضہ نہ ادا ہو سکے بنودی کولوں قرضہ لے کے اتار دے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بیت المال وچوں پیسہ نہیں لینا. اللہ اکبر کبیرہ. جیڑا میرا قرضہ ہے وہ میں اپنی زمیناں ویچ کے ادا کراں گا. میرے بھائیوں میں دسنا ہے چاہنا کون عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک محرم الحرام ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام دا جرنیل, اسلام دا عظیم سپاہی, عظیم فوجی میرے پیغمبر دا اس دنیا تو جلوہ فروز ہو جاندے نے, چلے جاندے نے, جام شہادت نوش کر جاندے نے. قرآن اج بھی گواہ, عمر قیامت دیاں دیواراں تک قرآن دیاں آیات نو سلامیاں پیش کرنگیاں. اللہ اکبر. اللہ میں تے قرآن اندر پڑھیا تقریباً 27 ایسے مقام نے, بعد نے کیا 18 ایسے مقام نے. اللہ نے عمر زمین تے بول دینے, آسمان تو رب کائنات قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل کر دیندے نے صلی اللہ علیہ وسلم. میں قربان جاواں اس عمر دی عظمت تو شان تو, جدیاں جناب شانہ اندر قرآن نازل ہوئے, جدیاں عظمتاں دے اندر اللہ قرآن نازل فرمائے. ہماری حفصہ کہندیاں نے, حضرت زینب کہندیاں نے, عمر بھی بڑا عجیب آدمی ہے, عمر دی شان وچ قرآن نازل ہوندا ہے تے ساڈے گھراں وچ نازل ہوندا ہے. شان عمر دی ہوندی ہے تے گھراں وچ ساڈیاں وچ نازل ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے بارے میں چند بول بولنا چاہنا.
जाना सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने, कह दो सुभान अल्लाह। सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने, सारे सहाबा विचों चार बड़े सोने ने। सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने। मैं एक दा जिक्र करांगा, तिन्हां दा फिर करांगा इंशाअल्लाह। उमर आया उमर नू जान दा ज़माना है, उमर आया उमर नू जान दी खुदाई है, आमीना दलाल जी दा बनिया जवाई है। आमीना दे लाल किदे जवाई ने? हज़रत हफ्सा की बेटी ने, हज़रत उमर की बेटी ने ना, रज़ी अल्लाह तआला नो। ते मेरे मुस्तफा दा सुबहान अल्लाह सुसर कितना आला है, ते आका दमाद ने, ते दमाद कितने आला ने। और गालियां देने वाले आ मेरे मुस्तफा दे सहाबी नू गालियां ना दिया कर, मुहब्बत नाल उन्हां दा नाम चुमिया कर। उमर रज़ी अल्लाह तआला दी शान नो बयान करने विच तू कमी पेशी ना करया कर। अल्लाह दे रसूल ने जिहड़ा मकाम दिता है, शान दिती है, अल्लाह दी कसम है वो कम हो सकदी ते काम करने वाला कोई इंसान दा पुत्र मोमन हो सकदा नहीं। उमर आया उमर नू जान दी खुदाई है, आमीना दलाल जी दा बनिया जवाई है। उमर जरार ते वकार बड़े सोने ने, सोने ने हुजूर साईं दे यार बड़े सोने ने, सारे सहाबा विचों चार बड़े सोने ने। इंशाअल्लाह वक्त इन्हां दे सारियां दी अज़मत शाना इंशाअल्लाह बयान होणगियां। अल्लाह कोलों दुआ है रब्बे कायनात सही मानिया दे अंदर सहाबा इकराम नाल सच्ची पक्की मुहब्बत उल्फत पैदा करन दी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक साडी दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए। सहाबा ने जाना दीन वास्ते लुटाइयां, असी भी इंशाअल्लाह सहाबा मुस्तफा दे गुलाम सन, असी इंशाअल्लाह मुस्तफा दे गुलामा दे गुलाम हाँ। इंशाअल्लाह क़यामत दियां दीवारां तक इन्हां दी अज़मतां शाना बयान होंदियां रहणगियां। अल्लाह सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन्हां नाल सच्चा पक्का प्यार नसीब फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।